بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے خلیفہ رحم اللہ کا جلالی بیان، سیلاب کا دوسروں پر الزام دھرنے والوں، سندھ طاس معاہدہ کی شق سن لو، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ پہلے ویڈیو کلپ میں آپ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کہ احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے خلیفہ تھے، ان کا ایک جلالی بیان سنیں گے، اور پھر دوسرے کلپ میں سندھ طاس معاہدہ کرتے ہوئے جن نکات پر پاکستان اور بھارت کے حکمرانوں نے دستخط کیے تھے وہ بھی آپ خود سن لیں۔ خدا کی قسم، ہمارے بدنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، انہیں کووں اور چیلوں کو کھلا دیا جائے، ہمیں خاک بنا دیا جائے، ہمیں جلا کر خاکستر کر دیا جائے، اور اس خاک کو، اس رات کو سمندروں اور پانیوں میں بہا دیا جائے، تب بھی ہمارے ذرے ذرے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی آوازیں بلند ہوں گی۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف بلانا بھول جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف بلانا چھوڑ دیں؟ یہ تو ممکن نہیں، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ تکلیف ہمیں نہیں دی جا سکتی کیونکہ ہمیں اس کی تعلیم نہیں ہے، ہماری سرشت کے خلاف ہے۔ اللہ کی خاطر اللہ کی طرف بلانے والے لوگ دنیا کی دھمکیوں سے نہ کبھی پہلے ڈرے ہیں، نہ کبھی آئندہ ڈریں گے۔ اتفاق ہوا کہ کوئی کام مل گیا، تو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ اگلوں نے ہاتھ میں تھما دی۔ بڑا خوش ہوا میں، ہمیشہ اخباروں میں ٹی وی میں سنا تھا، ہم نے کہا یار پتہ نہیں کون سی سونے کی چڑیا ہے یہ۔ تو وہ ساری بڑے غور سے پڑھی اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وغیرہ دیکھی۔ تو وہ پرانے دور میں بنی تھی جب بہت زیادہ مائنر اسپیسیفکس میں یہ لوگ نہیں گئے تھے، تو کچھ چیزیں تھیں، لیکن شاید یہ بھی اس وقت 1960s میں، اس وقت تک 65 وار نہیں ہوئی تھی، 71 وار نہیں ہوئی تھی، کارگل نہیں ہوا تھا، تو شاید لوگوں کو اتنی امید نہیں تھی کہ اتنی بدنیتی یا اتنے مسائل بنیں گے آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں میں۔ تو بس جنرلائز قسم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں اور ریسٹرکشنز تھیں کچھ، لیکن بہت زیادہ سیریس نہیں۔ تو اس میں ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہم نے ایگریمنٹ میں انڈیا کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ جب ان کے دوسرے دریاؤں میں فلڈ آئے گا تو وہ ستلج میں، اولڈ بیڈ آف بیاس ریور میں، اور ایک اور دریا تھا میرے ذہن سے نکلا، شاید راوی تھا، تو وہ ایکسٹرا پانی جب ہو جائے گا یا ان کے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں رہے گی، جو اپ سٹریم ان کے ہیڈ ورکس اور ڈیمز ہیں، تو وہ پانی ریلیز کریں گے اور پاکستان کو آگاہ کر دیں گے کہ اتنا پانی وہ ریلیز کریں۔ تو یہ ویل ود ان دا ایگریمنٹس اینڈ ارینجمنٹس ہے، لیکن ہمارے اخبار ہمیشہ اس طرح خبر لگاتے ہیں کہ اچانک رات کی تاریکی میں ہندوستان نے پانی چھوڑ دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ایسے ڈرامہ بازی۔ دوسرا یہ کہ ہم نے ان اولڈ بیڈز میں ایگریمنٹ میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ان کے بیڈز کو ہم کلیئر رکھیں گے، اس میں کوئی کنسٹرکشن، ڈیولپمنٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ بھی وہاں زمین بھی کاشت کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے تو بیلے شیلے میں اپنے ڈیرے شیرے بنائے ہوئے ہیں، اور اولڈ بیڈ آف بیاس ریور میں تو میں نے دیکھا لوگوں نے اپنے بڑے ہائی اینڈ اور خوبصورت فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ جب وہ اچانک پانی چھوڑتے ہیں جو ایگریمنٹ کلازز کے بالکل اس میں ان لائن ہے، تو یہ آپ کے نقصانات ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو ایک اور طریقے سے پروجیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو فیکچوئل سچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔